اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین کی دعا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان دعاؤں کو سن رہے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے امام سے مدد بھی مانگ رہے ہوں گے اور پروردگار عالم کی جانب رجوع بھی کر رہے ہوں گے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں حرص کی طغیانی، غضب کی شدت، حسد کی چیرہ دستی، بے صبری، قناعت کی کمی، کج اخلاقی، خواہش نفس کی فراوانی، عصیبت کے غلبے، ہوا و حوث کی پیروی، ہدایت کی خلاف ورزی، خواب غفلت کی مدہوشی اور تکلف پسندی سے، نیز باطل کو حق پر ترجیح دینے، گناہوں پر اصرار کرنے، معصیت کو حقیر سمجھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو حقیر سمجھنا اور حقیر اور اطاعت کو عظیم سمجھنے، دولت مندوں کے سے تفاخر، محتاجوں کی تحقیر اور اپنے زیر دستوں کی بری نگہداشت، اور جو ہم سے بھلائی کرے اس کی ناشکری اور اس سے ہم کسی ظالم کی مدد کریں اور مصیبت زدہ کو نظر انداز کریں یا اس چیز کا قصد کریں جس کا ہمیں حق نہیں ہے یا دین میں بے جانے بوجھے دخل دیں، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، کتنے بہترین الفاظ، کبھی ہم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت ہے کہ اگر انسان اس کے بارے میں سوچتا چلا جائے تو کہاں تک اس کے مطالب ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ کسی کو فریب دینے کا قصد کریں یا اپنے اعمال پر نازا ہوں اور اپنی امیدوں کا دامن پھیلائیں۔ کوئی چھوٹا سا بھی عمل ہم نیک کرتے ہیں، سب کو بتاتے پھرتے کہ ہم نے یہ ایک عمل کیا تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ ہمیں لوگوں کے اچھا اور برا کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا سمجھتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے چھوٹی سی مدد کر دیں گے، کسی کے چھوٹا سا کام آ جائیں گے ایون زبان سے ہی، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے روز قیامت ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اس بات سے امام جو ہے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم جو ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے اپنے اعمال پر نازا نہ ہوں اور اپنی امیدوں کا دامن پھیلیں۔ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بدباطنی یعنی اندرونی باطنی جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے۔ امام علیہ السلام نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، ہمارے معصوم ہر موقع کے اوپر ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ کہا امام علی علیہ السلام نے، یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ جس کی معصیت کر رہے ہو وہ کتنی عظیم ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی سوچئے، امام کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرتے ہیں اور اس بات سے ہمیں بچا لے، اور اس بات سے کہ شیطان ہم پر غلبہ حاصل کر لے یا زمانہ ہم کو مصیبت میں ڈال دے یا بادشاہ فرما روا اپنے مظالم کا نشانہ بنائے۔ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں فضول خرچی میں پڑنے، حسب ضرورت رزق کے نہ ملنے سے، اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں دشمنوں کے اشاروں سے، ہم چشموں دوستوں کے احتیاج سے، سختی میں زندگی بسر کرنے اور توشہ آخرت کے بغیر مر جانے سے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر اگر اس دنیا سے چلے گئے تو نہ جانے انجام کیا ہوگا۔ بڑے تاسف، بڑے افسوس، بڑی مصیبت، بدترین بدبختی، برے انجام، ثواب سے محرومی
اور عذاب کے وارد ہونے سے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو ان سب برائیوں سے پناہ دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔